الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما للامام المنتظر عجل اللہم لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین صلوات سورہ مبارکہ توبہ کی اس آیت کا پہلا حصہ کل لفظ کثیر کو سمجھانے میں تلاوت کیا جا چکا اور اس کے فوراً بعد پھر یہ آیت تھی لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے تمہاری مدد کثیر جگہوں پہ کی اور خاص طور پر حنین کا دن۔ اب اس آیت میں بدر کا ذکر نہیں، خیبر کا ذکر نہیں، خندق کا ذکر نہیں، حنین۔ اکثر میں اپنی مجالس میں بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کی جنگ حنین کی تفصیل بہت اہم ہے سمجھنا، اور غزوہ حنین ایک ایسی دلیل بنتا ہے بہت سارے دشمنان اہل بیت کا منہ بند کرنے کے لیے کہ میں خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جب ان سے میری بحث ہوتی ہے دنیا میں ایسی جگہ کہ ہر سال مجھے کم از کم ایک بار جانے کا موقع ملتا ہے اور کبھی بحث کا مرحلہ آتا، کبھی تو بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، تو جتنا بھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں جنگ حنین کے ذکر پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور 3 سال پہلے جب انگلینڈ میں ایک چینل پر یہی مناظرہ ہوا تھا اور وہی انہوں نے دلیل دی تھی جو ہر سال مجھ سے بھی، جو میں نے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں بحث میں دلیل دی جاتی، تو غزوہ حنین کے مسئلے پہ وہاں بھی خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ بدر، احد، خندق، خیبر اس کے بھاگنے والوں کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ اتنا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ باقی قابل احترام علماء کرام و ذاکرین اس عنوان پہ بات کرتے ہیں، تو کہا کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے ایک اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج ساری چیزیں بھول جاؤ، ختم۔ پنجاب کے اگر کچھ لوگ ہیں یہاں پہ اور یقیناً ہوں گے تو مٹی پاؤ ایک لفظ بہت ہی سلینگ استعمال ہوتا، فتح مکہ کے موقع پہ یہی اعلان ہوا جو ہو گیا ہو گیا۔ آج اللہ نے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور یہاں پر بہت احتیاط کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے احتیاط اس بات کی کہ آج وقت کم ہے، موضوع بہت طویل، اور ذرا سا بھی الفاظ نامکمل رہ گئے یا مبہم رہ گئے تو بجائے پیغام پہنچنے کے اور میرے بارے میں بھی بدگمانیاں دل میں پیدا ہو سکتی، لیکن بات آ گئی ہے تو عرض بھی کرنا۔ عام طور پہ میں 9 ربیع الاول کی محفل میں اس کو عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ 2 موقع ایسے ہیں، ایک جب کوئی آدمی کلمہ اسلام پڑھتا ہے اس سے پہلے اس نے جو بھی کیا ہو، جیسا بھی اس کے افعال ہو، کردار ہو، حسب ہو، نسب ہو، اس کی ماں ہو، اس کا باپ ہو، جو بھی ہو، اسلام کے بعد چیپٹر کلوز۔ اسلام سے پہلے کی باتوں کو اگر کوئی اسلام لاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے خالی، وہ اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرنے کا حق اور اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی بہت علمی بحث ہو رہی جو ہمارے یہاں خیال نہیں کیا جاتا۔ ہاں اسلام لانے کے بعد کے جو کرتوت کسی کے ہوں وہ ایک الگ چیز، تو ایک اسلام کا کلمہ
یجبر ما قبلہ، پیغمبر کی حدیث ہے ما قبل کو سب معاف کر دیتا. اور دوسرا یعنی حتیٰ یہ کہ جناب حمزہ جن کا تذکرہ کل کی مجلس میں ہوا تھا، ان کا قاتل وحشی بھی پیغمبر جیسا صبر کرنے والا، تحمل کرنے والا، جو انگریزی میں کہیں گے کہ ٹالرنٹ انسان، وحشی کو دیکھتے اور پیغمبر کے لیے، اب یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا، بس اتنا کہا کہ میرے سامنے مت آیا کرو. لیکن سارا اسٹیٹس، ساری عزت، سارا وہ حق جو ایک مسلمان کو، اور اس کے بعد بھی کبھی اسے یاد نہیں دلائے. لیکن ایک یہ موقع اسلام اور ایک ہے فتح مکہ. تو کہا کہ فتح مکہ پہ پیغمبر نے جب اعلان کر دیا اللہ رسول کسی کو معاف کر دے، آپ ہیں کون کہ آپ معاف کرنے کو تیار نہیں، اور پھر بھی ذکر پہ ذکر، ذکر پہ ذکر ان باتوں کا کر رہے ہیں. غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد کا واقعہ. لا تثریب علیکم اليوم، وہ جب پیغمبر کا اعلان تھا وہ فتح مکہ کے دن کا تھا. تو اس سے پہلے کی باتوں میں چاہے ہم یہ دلیل قبول کر لیں، اگرچہ اس میں بھی ہمارے اپنے کچھ ریزرویشنز ہیں، لیکن بہرحال فتح مکہ کے بعد وہ جنگ حنین. کہا کہ اگر جنگ حنین میں بھی ہمیں کچھ فرار اختیار کرنے والے نظر آئیں، وہ تو فتح مکہ کے بعد کی چیز ہے، وہ تو اسلام کے بعد کی چیز. تو ایسی جگہوں پر ان اعتراض کرنے والوں کو جو یا تو کلمہ اسلام کو دلیل بناتے ہیں یا فتح مکہ کے اعلان معافی کو دلیل بناتے ہیں، یہاں کہ ان کو خاموش ہونا پڑتا. اور پھر بڑے دلچسپ اور ٹریجک واقعات خود میرے ساتھ پیش آئے، کیونکہ مجھے تو ہر سال ایک مرتبہ تو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا. تو یوم حنین اتنا اہم ہے کہ سورہ توبہ کی آیت میں 80 جنگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اگر یاد دلایا تو صرف غزوہ حنین کو یاد دلایا. یہ جنگ وہیں پہ ہوئی جو مکے کے قریب بڑا عمرہ کہلاتا. مومنین کرام تھوڑی سی سستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو مکے کی بہت ساری زیارتیں کرتے ہیں. اب میں آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا، آپ کے پاس تو وقت اتنا کم ہے کہ واجبات بھی ادا ہو جائیں. 10 دن 12 دن 15 دن میں آدمی واجبات بھی ادا کرے تو مشکل. لیکن ہمارے ملک سے تو 40 دن کا حج ہوتا. اب وہاں پر بھی سستی ہوتی ہے، لوگ عموماً اس زیارت کو نہیں جاتے ہیں جو جعرانہ، اور وہاں کی زبان میں بڑا عمرہ کہلاتا. جب آپ مکے میں رہ کے ٹیکسی والے سے کہیں کہ بھئی ہمیں دوسرے عمرے کے لیے جانا، تو کبھی پوچھ بھی لے گا چھوٹا عمرہ کہ بڑا عمرہ. یہ چھوٹا اور بڑا ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے نہیں، یہ ہے کم ڈسٹنس والا میقات مسجد عائشہ یا زیادہ ڈسٹنس والا میقات جعرانہ. وہی جنگ حنین وہیں پر ہوئی. اور بڑے اہم دلچسپ وہاں کے پیغامات ہیں. لیکن یہ تو میں ذرا سا اپنے موضوع سے ہٹا. قرآن کریم نے 80 لڑائیوں میں سے نام لے کر صرف ایک کا تذکرہ یہاں پہ کیا. اس آیت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بدر کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، ورنہ احد کا تذکرہ بھی قرآن میں، ورنہ خندق پر تو پورا سورہ احزاب کے نام سے آ گیا. اور اس کے بعد تذکرہ کس حوالے سے کیا؟ تذکرہ یہ کیا ہے کہ فتح مکہ کے بھی بعد جب سارے عرب میں ایک طرح سے مسلمانوں کی طاقت کی دھاک بیٹھ گئی، سارے عرب نے ہتھیار ڈال دی کہ جب قریش مکہ جیسے طاقتور سرداروں نے شکست مانی تو ہم کیا. مگر اس کے بعد بھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کے بعد ہی مسلمانوں کو شکست ہوئی اور میدان سے بری طرح سے بھاگے. جب بدر میں بھاگتے تو سمجھ میں آتا ہے یہ 313 وہ بھی کمزور، اور وہ 1000 چنے ہوئے سردار اور پہلوان. لیکن یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. اتنے مکے کے چنے ہوئے سردار تھے کہ پیغمبر نے کہا کہ آج مکے نے اپنا کریم تمہارے سامنے پیش کر دیا، اقباد اپنے جگر کے ٹکڑے رکھ دیے، آج ان کا خاتمہ کرو تو آگے کے سارے مسائل حل. کتنے بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے.
ولید ہو کہ عتبہ ہو کہ شیبہ ہو کہ ابو البختری ہو کہ ابو جہل ہو، ایک لسٹ، لیکن اس میں مسلمان نہیں بھاگے. اب بھاگے تو اس حنین میں بھاگے جو فتح مکہ کے بعد ہے، اور مسلمانوں کی طاقت سب نے مان لی اس کے بعد ہے. اب قرآن بتا رہا ہے کہ وجہ کیا تھی، خرابی کیا تھی کہ اتنی بڑی طاقت ہو کے بھی مسلمانوں کو رسول اللہ کی قیادت اور مولا علی کی سپہ سالاری میں شکست تو نہیں ہوئی لیکن فرار کا داغ دیکھنا پڑا. کل میں نے یہی جملہ احد کے لیے کہا، لیکن احد میں بھی پھر بھی مسلمان 700 ہیں، کفار مکہ 10,000، وہاں بھی بہرحال میچ نہیں ہے. یہاں بالکل الٹا مسئلہ ہے حنین، مسلمان زیادہ کافر کم، ایک ہی تو موقع تھا اور پھر بھی بھاگی. اب قرآن وجہ بتا رہا. آیت کا ترجمہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اللہ نے تمہاری مدد بہت جگہوں پہ کی، 80، اور خاص طور پر حنین کا دن. لیکن اذ اعجبتکم کثرتکم، اس دن ہوا یہ تھا کہ تمہیں غرور ہو گیا تھا اپنی کثرت پر. بدر میں مسلمان سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بہت گھبرا رہے ہیں. ہم 313، وہ بھی بوڑھے بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، اور وہ 1000 بڑے بڑے پہلوان احد میں گھبرا رہے ہیں. لیکن حنین تعداد میں بھی زیادہ ہے اور نفسیاتی برتری بھی حاصل ہے کہ ہم فتح مکہ کر کے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ وہی ایک ہی ٹرپ تھا پیغمبر کا، مکے میں تھے، فتح مکہ ہوئی، وہیں سے سیدھا حنین گئے، اور حنین سے واپسی میں جورانہ سے احرام پہن کے عمرہ کیا. اس لیے جورانہ بڑا عمرہ کہلاتا. اس لیے بھی مسجد عائشہ سے رسول اللہ نے کبھی احرام پہن کے عمرہ نہیں کیا، نہ عمرہ نہ حج. خیر، تو اب قرآن کہتا ہے کہ اعجبتکم، تمہیں تکبر، تمہیں غرور، تمہیں گھمنڈ، تم اترا گئے، تم ناز کرنے لگے. کثرتکم، کہ آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. فلن تغن عنکم شیئا، یہ جو تمہارا غرور ہے یہ تمہارے کام نہیں آیا. وضاقت علیکم الارض، زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی. جو دعا امام زمانہ کے جملے ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت سے استنباط. وضاقت علیکم، زمین تنگ نہیں ہوئی، علیکم تم پر زمین تنگ ہو گئی. تمہیں ایسا لگا کہ جیسے زمین تنگ ہے. تنگ کا مطلب بھاگ کے جائے تو کہاں جائے، بچے تو کہاں بچے، لگ ہی نہیں رہی ہے کہ زمین میں کوئی جائے پناہ ہے. تنگ ہو گئی، بیمار رہوبت، جبکہ وہ بہت وسیع. یہ قرآن کی آیت کا ہی ترجمہ کہ زمین تو بہت بڑی، اپنی تمام تر وسعت کے باوجود علیکم، تمہیں ایسا لگا کہ زمین تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پس تم پیٹ پھرا کے بھاگے. اب قرآن کریم نے یہاں پہ وہ لفظ استعمال کیا جو میری 8 روزہ مجالس کے اس سلسلے کی تیسری اور آخری بات ہے، غرور. اب یہ غرور جو ہے یہ تو خیر بہت اسٹرانگ ورڈ ہے. قرآن میں آیا عجب، جو تمام مراجع کہتے ہیں کہ عبادات میں، یہ رسالہ عملیہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں، یعنی فتوے کی کتاب کا، عبادات میں عجب حرام تو نہیں ہے لیکن ثواب کو ختم کرنے کا سبب بنتا. ابھی وضاحت ہوگی اعجبت کو. تو قرآن نے بتایا کہ جب رسول جیسا قیادت کرنے والا ہو، علی جیسا سپہ سالار ہو، پھر بھی اگر تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، غرور آ جائے، تو لشکر اسلام کو شکست اٹھانا پڑتی. عوام مولا تو تھے، ہر مرتبہ کی طرح ایک بار پھر علی کے ذوالفقار نے بگڑے ہوئے معاملے کو سنبھال لیا. اس لیے کہ خالی میدان جنگی میں نہیں، ہر بگڑے کی بن جاتی ہے جب وہ نام علی لیتا. لیکن جنگ حنین میں تو ٹھیک ہے علی تھے، امام زمانہ جب آئیں گے تو کیا ہر جگہ خود امام جائیں گے؟ نہیں، وہ اپنی فوج بھیجیں گے، اور جو فوجیں جائیں گی اس کے اندر کوئی معصوم نہ تو علمدار ہوگا، نہ سپہ سالار ہوگا، نہ قائد ہوگا. وہ غیر معصوم امام کی فوج کے ہی لوگوں میں سے ایک کو سردار بنا دیا جائے گا. یہ اس روایت کا صحیح انٹرپریٹیشن ہے، صحیح، کہ امام کے 313 ساتھی ہوں گے. فوج امام کی 313 نہیں ہے،
313 وہ لوگ ہیں جن کو امام مختلف لشکروں کے سردار بنا کے مختلف علاقوں میں بھیجیں گے. یہ یورپ جا رہا ہے، وہ امریکہ جا رہا ہے، وہ ساؤتھ امریکہ جا رہا ہے، وہ افریقہ جا رہا ہے، وہ آسٹریلیا جا رہا ہے، وہ انڈیا پاکستان جا رہا ہے، وہ چین جا رہا ہے، مختلف علاقوں میں لشکر جائیں گے. وہ 313 فوج تو بہت بڑی، لیکن ان 313 میں سے ایک بھی معصوم نہیں. تو جنگ حنین یا کل جو غزوہ بدر، غزوہ احد کا ذکر ہوا، وہاں تو پھر بھی اگر اسلامی لشکر بھاگا تو اسی فوج میں علی جیسا مشکل کشا ہے، پیغمبر جیسا صاحب برکت و فضل ہے، لیکن امام کی فوج جو جا رہی صرف صاحبان ایمان پہ مشتمل ہے، وہاں مومن ہے، کل ایمان نہیں. اب وہاں پہ اگر معاملہ بگڑا، لشکر امام کو شکست ہوئی، لشکر امام بھاگ کے آیا، ثم ولیتم مدبرین، تو کائنات کی تاریخ کی یہی ایک فوج تو اللہ نے بنائی ہے جسے شکست نہیں ہونا چاہیے. اب یہ امام زمانہ پہ میرا موضوع نہ چلا جائے، میرا موضوع شہزادی کون ہے. تو کہا کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو جن 25 باتوں پر بیعت لیں گے ان میں سے 8 کا یا 10 کا تعلق اسی بات سے کہ تکبر اپنی فوج کے دلوں سے نکالا جائے. یعنی یہ جملہ کہیں گے جو 2 دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، آج تیسری اور فی الحال ان مجالس میں آخری مرتبہ آ رہا. اس لیے کہ 3 باتیں آج پوری ہو جائیں گی تو یہ بات تو مکمل ہوگی. کل کی آخری مجلس میں پھر شہزادی کی سیرت کا ایک اہم رخ پیش کیا جائے گا. لیکن ابھی جو وہ بیعت نامہ، تو امام یہ کہہ کے بیعت لیں گے کہ جب تک کہ میری فوج ان 25 باتوں پر میری بیعت نہیں کرے گی میں اپنا جہاد شروع ہی نہیں کروں گا. مولا آپ تو ظاہر ہوئے جہاد کرنے کے لیے، اگر آپ کو جہاد نہیں کرنا تھا تو جہاں اتنے سال غیبت میں رہے اور کچھ عرصے غیبت میں رہتے. غیبت میں اسی لیے تو ہے کہ ابھی امام اپنا وہ والا جہاد شروع نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ظاہر ہو کر بھی وہی اصرار آپ کا کہ میں جہاد نہیں شروع کروں گا. یہ جملہ ہے کہ میں نہیں کروں گا جہاد جب تک کہ 25 باتوں پر میری بیعت نہ کرو. اور وہ 25 کو جب میں نے بہت توجہ سے پڑھا تو کیٹیگرائز کیا کہ اس میں 3 باتیں آئیں. ایک بے حیائی، جو کہ میں بہت مجلسیں پڑھ چکا ہوں اور میں علماء پڑھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اس اعتبار سے میں اس تفصیل میں نہیں گیا. لیکن کسی نے کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، 2-3 باتیں تو بتا دیں. مثلا امام نے یہ فرمایا کہ نامحرم عورت پہ نگاہ نہیں ڈالو گے. امام نے فرمایا ولا تسببو، اپنی زبان پہ کسی کے خلاف سب و شتم و گالی لے کے نہیں آؤ گے. وہ کائنات کا اتنا بڑا لشکر جو آدم سے لے کے قیامت تک مظلوموں کا انتقام لینے آیا، جو حابیل کے خون ناحق سے لے کے کربلا اور کربلا سے لے کے آخری زمانے کے مومن تک کا انتقام لے گا. بات کی جا رہی ہے کہ لا تسببو، اپنی زبان پہ کسی کے خلاف، یا یہ لفظ نہیں ہے کہ کسی مومن، کسی کے خلاف بھی کوئی برا کلمہ اور برا لفظ لے کے نہیں آؤ گے. یہی وجہ تھی کہ ایک مجلس جو فیس بک اور واٹس اپ اور ٹویٹر اور اس کو میں ٹچ کر کے آگے بڑھ گیا کہ حیا کے اندر زبان بھی آتی. نامحرم کو نہیں دیکھو گے، یہ تو حیا سمجھ میں آ گئی، لیکن زبان کی حیا کی حیا تو وہ یہی بیعت نامے کو دیکھ کر اتنا بڑا لشکر ہے. اور بیعت اس بات پہ کی جا رہی، خالی بیعت نہیں کی جا رہی، یہ کہا جا رہا جب تک کہ یہ وعدہ نہیں کرو گے میں اپنا جہاد شروع نہیں کروں گا. اور یہاں مومن چاہے اپنی زبان کے بارے میں محتاط ہو، لیکن جب سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھتا اتنا لاپرواہ ہو جاتا ہے اس کو نہیں معلوم. شہزادی کونین کے حوالے سے ہی اس بات کو ذرا سا ایک اور اینگل سے پیش کرتا ہوں. شہزادی کے حوالے سے وَمَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، قرآن کی آیت. جو لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہو اس کو مانیٹر کرنے والا اور نگرانی کرنے والا ایک ہے کوئی اس کائنات میں. اور لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. دیکھو جب تک کہ کسی چیز کے بارے میں 100% یقین نہ ہو جائے. علم شک کا نام نہیں ہے، علم خالی ظن کا نام نہیں، علم گمان کا نام نہیں.
علم اندازوں کا نام نہیں ہے، علم قیاس کا نام نہیں ہے، 100%۔ کہا جب تک کہ 100% یقین نہ ہو، لا تخفو، کسی چیز کے بارے میں ایک اردو کا لفظ استعمال کر دو، اپنا کوئی موقف نہ اپنانا۔ ایک میل آ گئی، ایک میسج آ گیا، آپ نے کہا بس یہ صحیح، آگے پہنچا دیا۔ کہا ہرگز یہ نہ کرنا، کیونکہ ان السمع کان، والبصر آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، ہر ایک کے بارے میں۔ کان، جو باتیں سن رہے ہو، بھئی ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، سن تو رہے ہو اگر سن رہے۔ آنکھ، جو دیکھ رہے، اور دل، اب فؤاد اور قلب، یہ بھی دل وہ بھی دل، کوئی فرق تو ہے، لیکن وہ تفسیر قرآن کے سیشن میں سنیے، اور الحمدللہ آپ کو 2-3 ایسے علماء کی یہاں پہ علمی سرپرستی حاصل۔ اب شہزادی کونین کے حوالے سے یہ بات کیسے مکمل ہوئی؟ فضہ، ایک عام سی خاتون کنیز بن کے آئیں اور قرآن پہ اتنا عبور حاصل کیا کہ 40 سال تک صرف آیات قرآنی سے بات کرتی ہیں۔ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ واقعہ تو چھوڑیں، اس کا بیک گراؤنڈ بتانے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اس واقعے میں ایک سوال ہے کہ نہیں کہ راوی گھبرا گیا جب شہزادی فضہ اس کے ہر سوال کے جواب میں قرآن 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 پڑھ رہی۔ اور یہ بات تو واضح کہ بہرحال ایسا نہیں تھا کہ جیسا آپ نے سوال کیا تو بالکل ویسا ہی جواب آئے۔ ایک آیت پڑھی، اب سمجھنا پڑ رہا تھا راوی کو کہ اس آیت کا میرے سوال سے کیا تعلق، تھوڑا سا ذہن استعمال کرنا پڑ رہا تھا جو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے۔ تو تھوڑی دیر تک تو ٹھیک ہے، پھر وہ الجھ گیا مسئلہ۔ اس نے فضہ سے کہا کہ آپ راستہ بھول گئی، آئیے میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ جائیے۔ آپ بھی آفر کرتے، گاڑی کا دروازہ کھولیا کہ چلے ہم آپ کو لفٹ دیتے ہیں۔ جناب فضہ کو اس نے کہا کہ میں آپ کو آج کی زبان میں آپ کو لفٹ دے رہا ہوں۔ جناب فضہ نے اس کا ایک جواب دیا، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، معبود ہوتا، تو فساد برپا ہو جاتا، تباہی آ جاتی۔ اس کا سوال کیا ہے؟ سوال کیا؟ اس کی پیشکش، آفر، آئیے سواری میں بیٹھ جائیے، آپ راستہ بھول کے صحرا میں 3 دن سے بھٹک رہی، تو میں آپ کو لے جاؤں۔ اور یہ کہہ کہ وہ اونٹ پہ تھوڑا آگے ہوا تاکہ جگہ بنے۔ اور فضہ کہہ رہی ہیں اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تباہی آ جاتی۔ اب سمجھنا پڑا کہ میرے آفر کا اور فضہ کے جواب کا آپس میں ربط کیا، لیکن سمجھدار تھا نا، سمجھ گیا کہ جس طرح سے اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوں تو جو دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، یہ بچے پڑھتے ہوں گے اپنے مدرسے میں، توحید یعنی اللہ ایک ہے، اور ایک دلیل یہ ہے کہ 2 اللہ ہوں تو تباہی آ جائے گی، فساد برپا ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ نامحرم مرد اور نامحرم عورت اگر ایک سواری پہ اس طرح قریب قریب ساتھ بیٹھے تو معاشرہ تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ اب یہ سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا، ایسا بالکل یس نو کی طرح سے آیت نہیں تھی، تو ایک نہیں 32 سوالات تھے، تو آخر میں بہت الجھ گئے۔ کہا کہ آپ عام آدمیوں کی طرح سے باتیں کیوں نہیں کر رہی، ہر چیز میں قرآن کی آیت۔ تو جناب فضہ کا جواب یہ نہیں تھا کہ اس کا بڑا ثواب ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں، یا میں قرآن کی اتنی ماہر ہوں، بتا رہی ہوں کہ زہرا کی کنیز قرآن پہ اتنا ماہر ہے، یہ سب نہیں جواب تھے۔ جواب یہی آیت تلاوت کی۔ جواب میں اس نے کہا کہ آپ سیدھے سادھے طریقے سے بات کیوں نہیں کر رہی، اور جواب کیا مل رہا ہے کہ لا تقف ما لیس بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو لفظ زبان سے نکالتے، سورہ قاف کی آیت، اس کو پکڑنے والا، اس کو لکھنے والا، اس کو مانیٹر کرنے والا ایک اللہ ہے۔ کہا کہ میں اس لیے قرآن سے بات کر رہی ہوں کہ اپنا جو لفظ بھی زبان سے نکالوں گی وہ اللہ کے ہاں لکھ لیا جائے گا قیامت میں۔ پھر یہ آیت ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر میں اللہ ہی کا لفظ استعمال کروں تو اپنے لفظ پہ اللہ کیا سوال و جواب کرے گا۔ تو اب جناب فضہ نے جو جواب دیا
وہ فضائل فضا کو بیان کرنے والا ہے اور آخری زمانے کے مومن کی سوشل میڈیا اور نیٹ ورکنگ کی ذمہ داری بتانے والا. ایک ایک لفظ جو تم کسی ایس ایم ایس میں لکھ رہے ہو، کوئی ٹویٹ کر رہے ہو یا فیس بک کے اوپر اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہو، ایک ایک لفظ جو لکھ رہے ہو، فضا تو اتنی احتیاط کرے اور تم اتنے غیر محتاط ہو. ایک ایک لفظ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، جواب دہی کرنا ہے تمہیں قیامت کے دن. اب یہ زمانے کے امام نے کہا بیعت کرو، تم جہاں جا رہے ہو تم کامیاب ہوگے، تم جیتو گے. جب تم کامیاب ہوگے اور جیتو گے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہاری بات مان لیں گے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجبوری یا غصے کے عالم میں اول فول بکیں گے. تم ان کا جواب ایسا نہیں دو گے. ہمارے ہاں تو بعض لوگ گالم گلوچ کی دلیل یہ لاتے ہیں شروع اس نے کیا. اگر اس نے شروع بھی کیا ہے تو جو غلط بات ہے وہ جواب میں بھی اجازت نہیں. فرات کے دریا پر صفین کی لڑائی میں پہلا قبضہ حاکم شام نے کیا، علی کے لشکر پہ پانی بند کیا. اور جب علی نے یہ قبضہ واپس لیا تو مولا اب ہم بھی پانی بند کریں گے. شروع تو اس نے کیا. کہا قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، تم میں اور اس میں پھر کیا فرق رہے گا. تو اب یہ جو بہت مشکل ایک منزل کہ امام کا لشکر کامیابی حاصل کر رہا، تو ڈر یہی ہے کہ اس کامیابی کے نتیجے میں یہ بے حیائی کے ذریعے شکست نتیجہ ہے. اب میں نے دیکھا کہ میں باوجود 3 دن سے یہ احتیاط کرنے کے کہ 25 باتیں نہ پڑھوں ورنہ بہت وقت لگے گا، لیکن کسی نے کہا ایک آدھ مثال. اب دوسری بات، مال کا وعدہ کرو، فضول خرچی نہیں کرو. لشکر امام جہاد کرنے جا رہا، بدر میں کیا یہ بیعت لی گئی؟ احد میں بیعت لی گئی، صفین میں بیعت لی گئی، کربلا میں یہ بیعت لی گئی. یہ کیسی بیعت ہے کہ جو امام زمانہ اپنی فوج سے لے رہا، جنگ کرنے، جہاد کرنے جا رہے ہیں، فضول خرچی نہیں کرو گے. وہی مال کی محبت دل سے نکلے گی تو آدمی فضول خرچی سے بچے گا. ویسے جو اصل میرا اشرا ہے، ایک ایک بات کو پھر میں سمجھاتا تھا اور پھر آگے بڑھتا تھا، لیکن وقت بھی نہیں ہے اور شاید اس سمجھدار مجمع کے لیے ضرورت بھی نہیں. یہ وعدہ کرو یتیم کا مال نہیں کھاؤ گے. یہ لشکر امام جا رہا اور اس سے بیعت لی جا رہی. مال حرام کہ مال وہ ہے جو حلال بھی ہو، کل کی مجلس کا جملہ، حلال بھی اگر ہو اور اس کی محبت ہے تو لشکر معصوم شکست کھاتا. شکست ان معنوں میں نہیں، کل وضاحت ہو چکی، آج وقت نہیں. اب تو میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں کہ مصائب بھی آج ذرا زیادہ ہوں گے، ماتم بھی زیادہ ہوگا اور وقت اتنا تیزی سے گزر رہا. لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ 25 باتوں میں الگ الگ نہیں. اب یہ مال یتیم اسراف نہیں کرو گے، کھانے پینے کی چیزوں کو نفع لے کر نہیں بیچو گے. یہ لشکر امام سے بیعت کی جا رہی، کائنات کا سب سے عظیم لشکر جس میں جبرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، ملک الموت بھی ہے، جس میں 4 نبی بھی ہیں 3 پہلے مرحلے پر اور 4تھے بعد میں، ادریس و خضر و الیاس و عیسیٰ والا لشکر، جس کے اندر اصحاب کہف کے نوجوان بھی. اور بیعت کیا لی جا رہی ہے؟ جو اور شعیر، یعنی شعیر و جو تو ایک چیز ہے، گندم اور شعیر، جو اسے نفع لے کر کسی کے ہاتھ نہیں بیچو گے. لشکر اتنے بڑے لشکر سے یہ بات کی جا رہی. وجہ یہی کہ سب کا تعلق مال کی محبت سے، یہ دلوں سے نکالنا. اور تیسری چیز جو آج کا موضوع اور ابھی تک جو بات ہو گئی ہے، کل کی بات کی تکرار نہیں ہے، خالی وضاحت. شہزادی کی زندگی میں آپ کو 2 چیزیں بہت نمایاں نظر آئیں. حیا جو خیر کے حوالے سے لفظ ہے، جو آج کی مجلس میں مجھے آگے چل کے بیان کرنا. خیر زیارت جامعہ میں ایک لفظ ہے کہ نہیں؟ فَإِذَا ذُكِرَ الْخَيْرُ أَنْتُمْ أَوَّلُهُ وَأَصْلُهُ وَفَرْعُهُ وَمَعْدَنُهُ وَمُنْتَهَاهُ وَمَاوَاهُ. اے اہل بیت رسالت، جب خیر کا ذکر ہوگا تو خیر تم سے شروع ہوتا ہے، تم اس کی اصل ہو، تم اس کی فرع ہو، تم اس کا اختتام. یہ ابھی چونکہ آج کی مجلس میں فی الحال جو میرے ذہن میں عنوان ہے اس میں یہ چیز آنے والی. مگر حیا، یہ شہزادی کونین جہاں دنیا میں حیا کا ذکر ہوگا، حیا فاطمہ سے شروع ہوتی ہے، حیا فاطمہ پہ ختم ہوتی ہے. حیا فاطمہ اصل حیا ہے، فاطمہ فرع حیا ہے، فاطمہ منتہا حیا ہے. سلمان فارسی جو چپکے سے پہنچ گئے تھے، ایک دن اللہ کے رسول نے مسجد میں سوال کیا نا
کہ تم لوگ تو مجھ سے سوال کرتے رہتے ہو، آج میرا دل چاہتا ہے میں تم سے سوال کروں. یہ بتاؤ کہ کائنات کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ مجمع سمجھ گیا کہ پیغمبر ایک نام نہیں معلوم کرنا چاہ رہے، خصوصیت. ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا، پیغمبر سب کے جواب کو رد کر رہے. سلمان بھی بیٹھے تھے، دیکھا کہ سب کا جواب نہ ہو رہا، میری باری بھی آئی. چپکے سے اٹھے، حجرہ فاطمہ پہنچے، یہی سوال کیا، واپس آ گئے. اب سلمان کی باری آ گئی. جنہوں نے مسجد النبوی نہیں دیکھی ان کو یہ روایت سمجھ میں ہی نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دربار معصومین کا ہال ہے، اس سے باہر نکلیں گے، باہر مکانات بنے، ان میں سے کوئی حجرہ فاطمہ ہوگا. اور جنہوں نے مسجد النبوی دیکھی ان کو معلوم کہ یہ مسجد کا ہال ہے، یہ والی دیوار ہے، یہیں پہ حجرہ فاطمہ کا دروازہ. یعنی اگر آدمی چاہے تو جو دیوار کے قریب بیٹھا ہے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے فاطمہ سے بات کر سکتا، بشرط یہ کہ سلمان جیسا ہو جس سے فاطمہ خود بات کرنے کو تیار ہو. تو یہ میں نے کہا بعض چیزیں ایسی لوگ روایتوں پہ وہ اعتراض کرتے ہیں جو نتیجہ ہوتا ہے ان کی لا علمی کا، کہ ابھی پیغمبر سوال کر رہے ہیں، سلمان نکلے مسجد سے، گئے حجرے میں، باتیں کی، جواب لیا، واپس آ گئے، اور اب تک مکمل ہی نہیں ہوا پیغمبر کا سیشن. کہاں گئے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ تو آپ نے خود ہی تصور کر لیا. دیوار کے برابر سے بات ہو سکتی. جیسے جب یہ مسئلہ بہت زیادہ ہمارے یہاں مشہور ہونے لگا کہ خواتین کے لیے بھی نماز جماعت مستحب ہے اور بڑا ثواب ہے اور بڑی تاکید ہے، مردوں کے لیے زیادہ تاکید ہے لیکن عورت کے لیے بھی. تو پہلے تو لوگوں نے اس مسئلے کو مکس کر دیا اس مسئلے سے کہ جو بعض مراجع نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد سے زیادہ، تو پہلے تو اس سے مکس کیا. تو اول تو یہ بات سارے مراجع نے تو نہیں کہی. خود آغا سیستانی فرماتے کہ نہیں، اگر حجاب بچا کے مسجد میں جا رہی ہے تو عورت کے لیے مسجد کا ثواب گھر سے زیادہ. وہ اس فتوے کو یا نظریے کو نہیں مانتے اور بہت صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ جملہ لکھتے ہیں. اور پھر کہا کہ چلیں اگر عورت کی جماعت نماز کو مان بھی لے تو بتائیے شہزادی نے کبھی جماعت نماز پڑھی؟ دکھا دیجیے. اب یہ سوال وہی کرے گا جس نے مسجد النبوی نہیں دیکھی. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شہزادی کو حجرے سے نکل کر چادر کے عالم میں مسجد کے نمازیوں کے درمیان نہیں کھڑا دیکھا، لیکن شہزادی کا حجرہ مسجد سے اتنا ملا ہوا کہ اگر شہزادی اپنے حجرے ہی کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو وہ اتصال بھی مل جائے گا اور وہ جماعت بھی ہو جائے گی. اب جنہوں نے نہیں دیکھی مسجد تو ذہن میں یہی ہوگا کہ نماز یہاں ہو رہی ہے، شہزادی وہاں رہتی ہوں گی. خیر، بات سے بات اس لیے نکل رہی کہ کل کی جو مجلس آخری مجلس ہے جس عنوان پہ مکمل ہوگی اس میں یہ چیزیں آئیں گی کہ لا علمی اور جہالت صاحب ایمان کو بھی کتنے ایسے اعتراضات پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا. خیر وہ ابھی روک دیجئے ایک طرف. سلمان کی باری آ گئی. جیسا کہ میں نے کہا سلمان کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں، ذرا ایک مرتبہ دیوار کی طرف منہ کیا، حجرہ ہے اور بات کر. پیغمبر نے کہا سلمان اب تم بتاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہوا جو نہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. پیغمبر نے کہا سلمان یہ جواب تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا جواب نہیں. سلمان نے کہا یا رسول اللہ بے شک یہ میرا جواب نہیں، یہ تو میں شہزادی کونین سے اس وقت پوچھ کے آیا جب آپ نے باقی لوگوں کے جوابات کو منع کیا، رد کیا. پیغمبر نے کہا ہاں فاطمہ ہی یہ جواب دے سکتی ہے کیونکہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو میں کہتا ہوں وہی فاطمہ کہتی ہے، جو فاطمہ کہتی ہے وہی میں کہتا ہوں. محمد و آل محمد صلوات. مولانا ایسی کوئی عورت ہوگی دنیا میں جو کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے، نامحرم اس کو نہ دیکھے؟ تو پھر اگر آپ کی یہ روایت کو صحیح مان لے تو یہ آغا سیستانی کا فتویٰ کہاں سے آ گئے؟ اس کا جواب میں کل دے چکا ہوں. شہزادی کون ہیں؟ شہزادی کون ہیں جو چیزیں بیان کر رہی اس میں یہ وضاحت کرتی ہے کہ کچھ سہولتیں اللہ نے امت کو دی. ہاں اگر وہ بھی ایسا کرنا چاہے تو کسی مرجع نے کیا یہ لکھا ہے کہ حرام ہے؟ سب نے لکھا. عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ چاہے چہرہ کھولنے کی اجازت ہو پھر بھی چہرہ چھپا، اور چاہے نامحرم مردوں سے بات کرنے کی اجازت ہو لیکن بات نہ کرے. مستحب تو سب نے لکھا، لیکن
شہزادی کل واقعات آ گئے، یہ مجلسیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، گرچہ جو میری توقع تھی وہ آج پوری نہیں ہوئی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا آج شہادت کی رات، قیامت کی رات، تو شاید آج کچھ مومنین زیادہ ہوں گے، لیکن بہرحال وہی ہے جو کل تھے، تو اس لیے میں تفصیل میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر پیغمبر کا سوال ہے سب سے بہترین عورت کون؟ سب سے بہترین عورت یقیناً ہمارے گھر میں بیٹھنے والی تو نہیں، وہ تو خود شہزادی کونین ہے، تو جو تعریف بتا رہی ہے اس پہ شہزادی کونین ہی پوری اترتی ہے۔ لیکن یہ میرے اس جملے کی وضاحت کہ حیا فاطمہ سے شروع ہوتی ہے، فاطمہ پہ ختم ہوتی ہے، فاطمہ ہی معدن حیا ہے، فاطمہ ہی منتہی حیا ہے، تو یہ چیز لشکر امام کے لیے ضروری فاطمہ نے سکھایا، اور اسی طرح سکھایا جو کل اور آج 2 دن آگے، کہ پہلے سب سے زیادہ خود عمل کیا اور اس کے بعد پھر اس کا آدھا، اس کا 1/3، اس کا 10% ہم سے مانگا، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی۔ دوسری چیز مال کی محبت، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ خلاصہ اب نکال رہا ہوں اپنے 7 دن کے بیان کا۔ جو فاطمہ کے گھر میں ہمیں مال سے نفرت نظر آتی ہے، مگر نفرت نہیں، وہاں مسئلہ صرف یہی کہ حلال و حرام کا خیال کر کے کماؤ اور زندگی کو ہمیشہ سادہ رکھو، بہت زیادہ ٹیم ٹام نہ ہو، بہت فضول خرچی تو ہے ہی حرام، لیکن فضول خرچی سے کم والی ڈگری میں سادگی بہتر ہے، اس سے زیادہ اس وقت کہنے کا موقع نہیں، کیونکہ تقریباً 35 منٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی آخری جو نقطہ ہے اس کے بارے میں تو صرف ایک لفظ آیا اور آگے آیا ہی نہیں کوئی لفظ، وہ تو آج کا عنوان، اور پھر مصائب بھی۔ اور تیسری چیز گھمنڈ، تکبر، پراؤڈنس، ایروگنس، یا اس سے چھوٹی ڈگری ناز، فخر نہیں، اترانا، اکڑنا۔ ہر بیماری کے مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں، کینسر دنیا کی اس وقت خطرناک ترین بیماری، ڈاکٹر کسی کو کہہ دے کہ آپ کو کینسر ہو گیا، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا، لیکن ہر کینسر تو ایسا نہیں ہے کہ ناقابل علاج، کس مرحلے کے اندر آپ نے کینسر کو پکڑ کے اس کا علاج کرا لیا۔ خطرناک ترین بیماریوں میں ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ایک بیماری تھی، آج بھی ہے، ختم تو نہیں ہوئی، ٹی بی، مگر ٹی بی بھی ناقابل علاج تو نہیں، بالکل آخری اسٹیج آ گیا، اور تب بھی کچھ نہ کچھ آج کل ہو جاتا، لیکن جب نہیں بھی ہوتا تھا تب بھی کون سا اسٹیج؟ تو ایروگنس، تکبر، غرور، یہ قرآن نے غزوہ حنین کے حوالے سے بتایا کہ خالی اپنی کثرت کو دیکھ کے تمہیں غرور ہو گیا تو زمین تنگ کر دی گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیرا کے بھاگے۔ لشکر امام کے لیے تو غرور کے چانس بہت زیادہ، کیونکہ وہ جہاں جائے گا کامیابی 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 ہو رہی ہے، ایک اکڑ آ جائے گی، غرور آ جائے گا، یہ پتہ ہے کہ ہم اس علاقے کے حاکم بنا کے لائے گئے۔ جب آدمی کو ذہن میں یہ خناس بھر جائے کہ میں حاکم ہوں، تو پھر اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا۔ جیسے میں نے 2-3 دن پہلے اشارہ کیا تھا، آج بھی اشارہ ہی رکھتا ہوں، جب اب آج کل کے خطرناک ماحول میں یہ جملہ کہنا بھی بہت خطرناک، لیکن کہنا پڑے، جب اولاد نیک اور سعادت مند ہو اور والدین کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم ان کے حاکم ہیں، تو جتنی ان کی زبان خراب ہوتی، جس طرح سے اپنی اولاد سے یا اولاد پر تو حق ہے بھی اس کی بیوی سے بات کرتے ہیں، خناس آ جاتا ہے۔ اب آج کل نہیں آتا، کیونکہ آج کل تو اولاد والدین کو مانتی ہی نہیں، جب مانتی تھی اس وقت میں نے دیکھا تھا جوان بیٹا، صاحب اولاد بیٹا، اور اسے باپ جوتوں سے پیٹ رہا۔ اولاد کو گالی دینا بھی حرام ہے، اولاد کو بھی غصہ کرنا حرام ہے، اولاد کو بھی مارنا حرام۔ تو کہیے کہ یہ اسکول ڈیز کی مجلسیں تو کم ہیں بچے، ورنہ تو پھر بہت زیادہ مجھے سنبھل کے بات کرنا ہوتی۔ علامہ ہلی کے بچے نے بچپنے میں کچھ زیادہ فقہ سیکھ لی، تو جب کبھی باپ پکڑنے آتا ہے سجدے والی آیت پڑھ کے باپ کو سجدے میں گرا کے خود نکل جاتے ہیں۔ تو اگر یہ فقہ ان بچوں کو زیادہ آ گئی
لیکن یہ میں نے مثال جو دی وہ بہت اچھی نہیں تھی، لیکن اس لیے دی کہ ہمارے ہاں ساس و بہو کی بہت سارے مسائل ساس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مگر یہ رکھیے ابھی ایک طرف بات پہلے آ بھی گئی اور آدمی جانتا بھی، جب شوہروں کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ ہم بیوی کے حاکم ہیں، مجازی خدا سر تاج ہیں، تو کس انداز سے بیویوں کے ساتھ رویہ اور سلوک تھا۔ اب لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ خود بہت پرانے زمانے کے آدمی ہیں تو پرانی مثالیں دے رہے، آج کہاں پہ ایسی بیوی نظر آئے گی جو شوہر کی بات مان لے؟ آج بھی ہے، اور بدقسمتی یہی کہ جتنی نیک اور دیندار بچیاں وہ دین کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتی ہیں ان پہ زیادہ ظلم ہوتا، اور جو بے دین قسم کی ہیں جنہیں نہ اللہ نہ رسول نہ قیامت نہ آخرت کوئی احساس نہیں، وہ پھر ایک مرتبہ اس طرح سے شوہر سے مخالفت کرتی، ماری جاتی ہیں وہ جو دیندار، صرف اس لیے کہ شوہر کے دماغ میں یہ خیال آ گیا۔ اب میں بات شوہر بیوی ساس بہو پہ نہیں کر رہا ہوں، مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے اور آپ کے اطراف پھیلی ہوئی مثالیں، اپنے گھر میں نہ صحیح تو پڑوسی کے نہ صحیح تو رشتہ دار۔ جب اتنی سی حکومت کا تصور آ جائے تو مومن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کی گفتگو کا انداز، اس کے حکم چلانے کا انداز، اور جہاں وہ لشکر امام میں شامل ہو کر طاقت کے ساتھ ان علاقوں میں جا رہا جہاں علاقے والوں کو شکست پہ شکست کھانا پڑ رہی۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان اگر سر کاٹ کے اس کے مینار بنایا کرتے تھے تو امام کی وہ حدیث جسے تفصیل سے پڑھنے کا موقع نہیں، لیکن حدیث یہ ہے کہ کسی نے ہارون کی بہت برائی کی، منصور نے بغداد شہر کی دیوار سادات کے خون سے بنائی، لیکن ہارون نے بھی کم ظلم نہیں کی۔ تو ایک جملہ امام نے بہت عجیب ارشاد فرمایا، امام نے یہ سب دشمنان اہل بیت میں ٹاپ آف دا لسٹ، لیکن امام نے کہا یاد رکھو جتنی طاقت ہارون کے پاس ہے اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم بھی اس سے کم نہیں ہوگے، بہت کم مومن ایسے ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ تو وہ ہے جو نہج البلاغہ کے آخر میں مولا نے کہا کہ بعض لوگوں کی مجبوری ان کو متقی بنا دیتی، شراب خریدنے کی استطاعت نہیں، گناہ کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے وہ بڑے نیک و متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ ہے استدراج، سب کی بات نہیں کہی، پاس بڑے متقی بڑے پرہیزگار بڑے نمازی نظر آ رہے ہیں، تو گناہ کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، گناہ کے لیے بھی وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں موضوع کو مکمل نہیں کر پاؤں۔ اللہ کے رسول ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں، بڑا اول وقت نماز کا پابند، اور ہر نماز میں رسول اللہ کے بالکل پیچھے وہ موجود ہوتا۔ رسول کے زمانے میں جماعت نماز میں پہلی صف میں جگہ حاصل کرنا آسان نہیں تھا، پیغمبر نماز پڑھا رہے، ہر آدمی نماز سے پہلے ہی دوڑ کے آتا۔ تو اب یہ ہے کہ کبھی مسٹر اے کو جگہ مل گئی، کبھی بی کو، کبھی سی کو، کبھی ان کو، کبھی ان کو، گھوم کے کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری۔ لیکن یہ صحابی ایسا پکا جماعت کا پابند کہ ہر نماز میں پیغمبر کے پیچھے پہلی صف کے 5 آدمیوں میں سے ایک ہوگا۔ لیکن اس کی ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ بڑی غربت، پھٹے ہوئے کپڑے۔ پیغمبر نے ایک دن پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی میری دکان، لیکن کوئی بھی دکان کے اندر مجھے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان، قرضوں میں ڈوب چکا ہوں۔ پیغمبر نے دیکھا اتنا متقی اور پرہیزگار اور ایسا نمازی، ہم بھی اگر کسی نمازی اور متقی کو پریشانی میں دیکھیں ہمارا دل زیادہ تڑپتا، یا اللہ اس کی حالت۔ یہ مدینے میں ایک سے ایک پیسے والے گھوم رہے ہیں، سرکش نافرمان گناہگار۔ کہا میرے حبیب یہ جس حالت میں اسی میں رہنا اس کے حق میں بہتر۔ کہا نہیں خدا بندہ مجھے اس کی حالت دیکھ کے رحم آتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جبرائیل آ رہے ہیں تمہارے پاس، 1 دینار دیں گے، وہ اس کو قرضہ دے دینا۔ جبرائیل 1 دینار لے کے آئے، پیغمبر نے اس نماز کے بعد قرضہ دیا کہ جاؤ اس سے جا کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھاؤ۔ اسلام میں صدقے سے 18 گنا زیادہ ثواب ہے قرضہ دینے کا۔ صدقہ کتنا ثواب اور فضیلت، 18 ٹائمز۔ یہ بھی ایک عجیب روایت ہے کیونکہ عموماً ثواب بتائے جاتے ہیں راؤنڈ فیگر میں،
10 گنا 20 گنا 70 گنا 40 گنا. لفظ 18 اس کے اندر آیا. اس 18 کے لفظ کی کوئی خصوصیت تو ہوگی. قرضہ کسی کو دو گے 18 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے صدقے کے مقابلے میں. تو کچھ باتیں آپ سمجھتے بھی کہ صدقہ دیں گے تو آپ نکمے اور کاہل لوگوں کو پال رہے ہیں, قرضہ دیں گے تو آپ ایک طرح سے اس کو مجبور کر رہے ہیں کام کرنے پر. لیکن خیر یہ باتیں بتانے کا وقت بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں. اب اس نے جبرائیل کے لائے ہوئے پیغمبر کے دیے ہوئے 1 دینار سے کاروبار, دکان تو تھی ذرا بڑھا لی, اور اب برکتیں. اب جو اس کی دکان پہ خریدار آنے لگے. بات کو لمبا نہیں کرتا ہوں کیونکہ آپ, میرا اندازہ ہے کہ پوری روایت اگر نہیں بھی سنی ہے تو سمجھ گئے ہوں. پیغمبر نے 3 4 5 دن کے بعد دیکھا کہ وہ نمازی دوسری صف میں نظر آیا, پہلی بار زندگی میں. کچھ نہیں کہا, اور دوسری صف میں اس لیے آیا کہ اب ذرا سے گاہک بڑھ گئے تو ٹائم کم ہو گئے. ایک دن آیا بہت جلدی, 1 مہینے کے اندر وہ آخری صف میں, پہلی صف کا نمازی آخری صف میں. اور کچھ دن گزرے, آ گئی بڑی پارٹی دکان پہ, جلدی جلدی سودا کر کے بھاگا آیا, جماعت ختم ہو گئی تھی, لوگ باہر نکل رہے. دل کو افسوس تو بہت ہوا کہ ارے کیا ہو گیا. پھر آدمی ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرا, سورہ قیامت کی آیت کے انسان اپنے گناہوں پہ عذر لے کے آتا. خود ہی دل سے کہا کہ اصل چیز تو نماز قضا نہ ہونے پر, جماعت کا تو ثواب ہے, بہت ثواب ہے, واجب تو نہیں. واجب نہیں ہے کہ عذر جو آیا تو اب معلوم ہے ہر تیسرے دن جماعت چھوٹ رہی ہے لیکن وقت تو مل جاتا. اور پھر وہ وقت آیا کہ اب نماز بھی قضا ہونے لگی. اتنا مصروف ہے دکان کے اندر گاہک پہ گاہک کہ معلوم ہے سورج ڈوب گیا, موقع ہی نہیں ملا. اللہ نے قضا نماز بھی تو رکھی ہے. 6 مہینے گزر گئے. ایک دن پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی مسلمان کا ایک حق ہے کہ اگر بیمار ہے تو عیادت کرو, پریشانی میں ہے تو مزاج پرسی کرو. وہ جو اتنے دنوں سے اول صف کا نمازی نظر ہی نہیں آ رہا, ایسا لگ رہا ہے یا بیمار ہوگا یا کسی بڑے پرابلم میں ہوگا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑے عیش و آرام سے زندگی گزار رہا, کیا کہنا اس کے کاروبار کی برکت کا, 1 دکان سے 5 دکانیں کر لی. تو بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں نا کہ 1 دکان تھی ہماری 8 دکانیں ہو گئی. اگر کوئی گناہ نہیں کیا, واجبات کو نہیں چھوڑا تو شاید صحیح بھی ہے, لیکن اپنے آپ کو خود مانیٹر کرنا. ادھر پیغمبر نے یہ سنا, ادھر خدا کا پیغام آیا کہ حبیب دیکھا جو نماز جماعت کی پہلی صف کبھی نہیں چھوڑ رہا, آج 1 نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس, اسی لیے میں نے اس کو اس حالت میں رکھا. اب یہ حالت تجھے اس کی اچھی لگ رہی کہ پرانی والی؟ کہا یا اللہ پرانی والی. کہا جا کے اپنا دینار واپس مانگ لے. گئے پیغمبر اس کی دکان پہ, یا رسول اللہ آپ آئے ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے, یقین نہیں آ رہا, اور کہاں بٹھاؤں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا خدمت کروں, ٹھنڈا چاہیے کہ گرم چاہیے کہ کھانا کھائیں گے کہ کیا؟ پیغمبر نے کہا نہیں, بہت تجھے پیسہ مل گیا, وہ 1 دینار قرضہ یاد ہے نا؟ ہاں یا رسول اللہ. کہا وہ واپس لینے آیا. ارے یا رسول اللہ آپ ساری دکان لے جائیے, 1 دینار نہیں جتنا دیا. وہ 1 دینار واپس ملا, اور اگلے دن سے اس کو نقصان ہوا. اچھا یہ کاروباری لوگ نقصان کسے کہتے ہیں؟ نفع میں نقصان. ابھی بھی 3 مہینے گزر جائیں گے, ذرا سا کاروبار کم ہوا تو ٹائم ملا نماز پڑھ لی, اور کاروبار کم ہوا ٹائم ملا تو اب جماعت میں پہنچنے لگا, اور کاروبار کم ہوا ٹائم ملا تو دوسری صف میں آگے. ایک دن سارا کاروبار بینکرپسی دیوالیہ ختم ہو گیا, اول صف میں پیغمبر کے پیچھے نظر آ رہا. تو اب جو یہ روایت کا جملہ ہے یہ آیت اللہ سیستانی کے انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور فیس بک کے فتوے کا خلاصہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب یہ فکر اختیار کرتے ہیں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ تو حلال ہے نا, ہر وہ حلال کام بھی غلط ہے جو جرن بے جرن استدراجن آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو حرام کی طرف لے جائے, ڈائریکٹ حرام نہیں. اب یہاں پہ کراچی کے کچھ مومنین نظر آ رہے ہیں, باقی سب تو میں اندازے لگاتا تھا شاید انڈیا کے کچھ ہوں, شاید حیدرآباد کا کوئی ہو, شاید پنجاب کا کوئی ہو, کراچی والے تو نظر آ رہے. جو کراچی میں ہمارے شروع کے درس سے 76 سے 80 ماحول ہی نہیں تھا وہاں پہ یہ باتیں سننے کا جو لوگ سنتے تھے ایسے بچے. میں کئی دفعہ یہ بات پڑھ چکا ہوں اس لیے مختصر کر رہا ہوں. جب میں 80s کے اینڈ میں نارتھ امریکہ میں گیا نیو یارک میں, وہ بچے جن کی کبھی نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے وہ بغیر شراب پیے ہوئے دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اب مجھے بہت حیرت ہوئی کہ بھئی ایک عام مومن تھا لیکن آپ
سمجھدار، درس سننے والے، مسائل یاد کرنے والے، اور پہلے سے ہی دیندار. کہا مولانا ہمیں اورنج جوس نے مار دیا. ارے اورنج جوس کا کیا تعلق؟ کہا کہ جب یہاں آئے ماحول شراب کا تھا. کالجز میں پارٹیز ہوتی ہیں، کرسمس کی آفس کی پارٹی ہے، شراب، ہمارا بڑا احترام کیا جاتا تھا. بھئی یہ بڑا پکا مومن ہے، اس کے سامنے شراب نہیں رکھو، اورنج جوس رکھو. ہمارے لیے خاص اورنج جوس منگوایا جاتا تھا، ہم بھی خوشی سے پھول جاتے ہیں کہ دیکھیں غیر مسلم بھی اتنا ہمارا احترام کر رہے ہیں کہ اپنے سارے قانون بدل دیے، کرسمس کی پارٹی میں شراب نہ ہو. ہمارا احترام. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ کیا وہ ہماری بدبختی تھی. اب شراب چاروں طرف ہے، ہم اورنج جوس پی رہے ہیں، ماحول کا اثر ہوتا. آہستہ آہستہ پاکستان میں تو شراب کا نام سن کے اچھل پڑتے تھے. یہاں پہلی 2 دفعہ تو یا پھر ایک شراب عام چیز بن، پھر دیکھا دیکھی ہم نے شراب پی. آج اتنی شراب پی رہے ہیں کہ پرانے شرابی بھی نہیں پیتے. یہ ہے استدراج. آدمی حلال سے حرام پہ جاتا، آہستہ آہستہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا. چنانچہ آغا سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر بالکل جائز اور حلال چیٹنگ یا کمیونیکیشن ہے، لیکن یہ امکان ہے کہ آہستہ آہستہ یہ حلال، پھر ہنسی مذاق ہوگا، پھر کچھ بےہودہ باتیں ہوں گی، اور پھر گمراہی ہوگی، تو ابھی سے حرام. ابھی سے یہ حرام ہے، ابھی تو حلال تھا نہیں، ابھی سے حرام. میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اس کا حیا سے بھی تعلق، اس کا دولت سے بھی تعلق. تکبر. کہا کہ یہ لشکر امام. اچھا وہ حدیث جو میں پچھلی دفعہ جب دربار معصومین میں آیا تھا تو چوتھے امام کی شہادت کی تاریخیں تھی، ایک حدیث میں نے چوتھے امام کی پڑھی، وہ آج پھر اپنے موضوع میں لے آتا ہوں. امام فرماتے ہیں اصول الکفر ثلاثہ. یہ جو کافر کافر کہتے ہو سنتے ہو نا، اور لشکر امام جو کفر کا خاتمہ کرے گا، یہ کفر پیدا کس چیز سے ہوتا؟ کیا چیز آدمی کو کافر بناتی؟ کہا 3 چیزیں ہیں جو کفر کی جڑیں، جڑ، اس سے کفر آگے بڑھتا. التکبر والحرص والطمع. سب سے پہلی چیز ہے غرور، تکبر. پھر امام نے کہا شیطان کو شیطان اس کے تکبر نے بنائے. وہ حرام غذا نہیں کھاتا تھا، وہ گانے بجانے کے ماحول میں نہیں رہتا تھا، تو عرش الہی پر جبرائیل کے پڑوس میں اتنے پاک و پاکیزہ ماحول میں. اور پھر کہا کہ والطمع، لالچ، اور والحرص، جو نہیں ہے اس کو بھی لینے کی خواہش. تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، لیکن کفر کی جڑ ہے تکبر. یہی تکبر آگے بڑھتا ہے غرور. اب غرور کئی چیزوں پہ ہوتا، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. اور غرور کے الٹ ہے تحمل، ٹالرنس، صبر. سیرت فاطمہ میں سب سے جو اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے، حجاب سے بھی زیادہ اہم، مال کی نفرت سے بھی زیادہ اہم، وہ صبر ہے سیدہ کا. فاقوں والا صبر نہیں. دشمن ایسے مظالم کر رہا ہے کہ آپ خالی سنتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتے. اور یہ جو جس ہستی کا ذکر ہے، یہ معصومہ بھی ہے، یہ صابرہ بھی ہے. ابھی میں منزل مصائب پہ نہیں آیا ہوں. معصومہ بھی ہے، صابرہ بھی ہے، اور ساتھ میں اتنا زیادہ تحمل رکھنے والی بھی ہے. پھر اگر وہ یہ کہے، اور صدیقہ بھی ہے. معصومہ ہے، صابرہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ. پھر اگر وہ ایک لفظ وہ کہہ دے جو ہماری عورتیں تو کہہ دیتی ہیں ذرا سی گھر میں پریشانیاں، لیکن وہ اگر کہہ دے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام، یہ اتنی مصیبتیں ہیں کہ اگر دن پہ نازل ہو. ہماری عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ ذرا سی بھی پریشانی آئی تو فریاد شروع کر دی اور مناجات. ایک تو صدیقہ، اگر یہ لفظ کہا ہے کہ ایسے مصائب ہیں تو واقعاً ایسے ہی مصائب ہیں. طاہرہ، صابرہ، اتنا صبر کرنے والا اگر یہ جملہ کہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا سی تکلیف کوئی ہائے ہائے شروع کر دی. کچھ بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے، ان کی زبان پہ اگر کبھی ہائے آئے تو ہم کہتے ہیں کہ واقعاً بہت تکلیف ہوگی، بہت پین ہوگا. اتنے مسائب. لیکن وہی بات جو شاید پرسوں بھی آئی تھی، کیا یہ سارے مسائب فاطمہ نے مجبوری میں برداشت کی؟
کہ بھئی اگر ایک طاقتور ظالم آدمی کوڑا لے کے آیا تو فاطمہ کیا کر سکتی؟ گھر جلا تو سب کچھ کر سکتی ہیں. ایک اشارہ سیدہ قیامت برپا ہو سکتی ہے. قیامت کو اسرافیل کے سور کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کا ایک اشارہ، فاطمہ نے اپنی طاقت دکھائی بھی. روایت میں ہے کہ نہیں کہ ایک فریاد کی تھی اپنے گھر کے اندر، ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں حجرے کے صحن میں بال کھول کے بددعا کروں گی. صرف اتنا کہا تھا اور مسجد النبوی کی دیوار بنیاد سے اونچی ہو گئی. مدینے میں زلزلہ آیا. مولا نے سلمان سے کہا جاؤ جا کے فاطمہ سے کہو کہ بددعا نہ کرے ورنہ ساری امت ختم ہوگی. وہ صابرہ، وہ صرف اس لیے کہ کوئی دشمن اہل بیت نہ کہہ دے بھئی فاطمہ کر بھی کیا سکتی تھی، اس لیے صبر کیا. خالی ایک جملہ زبان پہ آیا اور آثار قیامت نمودار ہو گئے. کا طاقت اتنی ہے اور پھر برداشت کیا. ایسے مصائب کے جو کسی سے برداشت نہیں ہوتے. بھئی آپ سنتے ہیں تو اتنا تڑپتے ہیں آپ. دیکھیں یہ ہے تکبر کے خلاف. تکبر ہے کہ کچھ چھوٹی سی طاقت ملی اور تم اتنا اکڑ کے چلے. قرآن نے کہا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے بہت ہی عاجزی سے زمین پہ چلتے ہیں. لا تمشی فی الارض سورہ بنی اسرائیل کیا ہے، اکڑ کے نہ چلو. لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال. کس بات پہ اکڑ ہے؟ نہ تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو. لیکن ہم ذرا سا پیسہ آ گیا، ذرا سی طاقت آ گئی، ذرا سی کوئی پوسٹ مل گئی، خاندان کے رشتہ داروں میں ذرا سا کوئی اہمیت مل گئی، پھر عبادت پہ تکبر ہوتا ہے، علم پہ تکبر ہوتا ہے، خواتین کو اپنے حسن و جمال پہ تکبر ہوتا ہے. بہت قسمیں ہیں، تو قسموں کی بات نہیں، بات ہے فاطمہ کے صبر کی. طاقت رکھ کر فاطمہ ان سارے مسائب پہ خاموش رہی. یہ فاطمہ کی سیرت بھی ہے، آپ کی تربیت بھی، کہ ایسا بنو تب لشکر امام میں تم شامل ہو سکو گے. امام نے اسی بات پہ بیعت کی. خبردار کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا، خبردار کتنی ہی طاقت آ جائے کسی کا راستہ بند نہ کرنا. جو میں نے کہا 8 باتوں کا تعلق تکبر سے. تکبر ہوتا ہے نا، طاقت کا تکبر سب سے خطرناک. فاطمہ کی طاقت تو اتنی، کیا بتایا جائے. مجھے جملہ بھی توہین آمیز لگ رہا. اتنی ہے کسے کہتے ہیں، دلیل دینے کی ضرورت. لیکن پھر بھی آج شہادت کی رات ہے تو اتنے پیغام ملے تو ایک آدھ یہ فضائل کا واقعہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے. میں خود 4 سال پہلے پڑھ کے گیا اور چونکہ بہت زیادہ آج کل پڑھا جانے لگا، مجھے تو یاد نہیں ہے دنیا میں کہیں فاطمیہ کی مجالس ہوں اور یہ واقعہ ایک آدھ مرتبہ نہ ہے. اب بات ہو رہی ہے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اور ہماری عقل کوئی دیکھے. اب فاطمہ کے پاس پوری کائنات کا اختیار، اب فاطمہ کا تحمل اور ٹالرنس کوئی دیکھے. سید مرتضیٰ کشمیری، اسلام کے علماء بہت گزرے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں 150 سال پہلے کے اس عالم کی، کہ جب ان کا نام لیا جائے گا کسی پڑھے لکھے کے سامنے تقدس و تقوی کا ایک پیکر آپ کے سامنے آ جائے گا. مرجع نہیں تھے، شاید مجتہد بھی نہ ہو، لیکن ایسی روحانی اور عرفانی شخصیت کہ آج تو آپ نے آغائے بہجت کا نام سنا ہے. ایک ضرب المثل جو شخصیت وہ سید مرتضیٰ کشمیری تھے. جیسے سخاوت ہو تو حاتم طائی کا نام آتا، عدالت ہو تو نوشیروان کا نام آتا. علماء کے بیچ میں تقوی، تقدس اور روحانیت کی بات ہو سید مرتضیٰ. کربلا کے روضے میں صحن میں نماز پڑھاتے ہیں. رات کا وقت ایک آدمی آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا سید مجھے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام معلوم کرنا. حیران ہو گئے. رات کے 10 بجے 11 بجے ایک عام سا آدمی مادر موسیٰ کا نام پوچھنے آ رہا ہے. کہا کہ یہ اس وقت، کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کی چابی کھو گئی. سوال میں کیا کر رہا ہوں، یہ جواب کیا دے رہا. مادر موسیٰ کا نام، کہا میرے گھر کی چابی کھو گئی. تو کہا آپ کو نہیں معلوم. واقعاً ہم لوگوں کو بہت سی باتیں نہیں معلوم جو عوام کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم ہوتی.
فلاں بات میں یہ نحوست ہے، فلاں بات میں یہ ہے، شادی میں یہ ہونا چاہیے، موت میں یہ ہونا چاہیے، سورج گرہن لگے تو بھلے نماز آیات قضا ہو جائے، عورت کو ہلنے نہ دو، ہمیں نہیں پتہ یہ ساری بات۔ سید مرتضیٰ نے کہا کہ کیا چیز؟ کہا بھائی مادر موسیٰ کا نام ایسا ہے کہ کسی بھی بند تالے پہ لیا جائے وہ کھل جاتا، چابی کھو گئی ہے دروازہ کھولنا۔ کہا اچھا تیرا مسئلہ ہے قفل کھولنا، آؤ چلے۔ وہاں پہنچے، وہ قفل کے قریب گئے، پھونکا کچھ پڑھ کے کھل گیا قفل۔ کہا جاؤ مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا لیکن یہ ہے کہ آپ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ اب یہ الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کے 39 نیمز، 39 نام کتابوں میں، خیر وہ ایک الگ بات۔ آپ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ مجھے کہا چینی زبان کا ایک محاورہ ہے نا، بجائے اس کے کہ روزانہ کسی بھوکے کو ایک مچھلی لے جا کے دے دو، اسے مچھلی پکڑنا ہی سکھا دو، تمہارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو کہا کہ نام بتا دیا، پتہ نہیں کتنی بار میں چابی کھوں گا اور ہر بار آپ کے پاس آؤں۔ کہا یہ نام تو مجھے بھی نہیں پتا، تو تجھے کیسے بتاؤں؟ ارے آپ کو نہیں پتا تو آپ نے یہ تالا کیسے کھول لیا؟ کہا جب تو نے یہ کہا کہ موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ بند تالے کھل جاتے ہیں، تو میں نے کہا میری دادی فاطمہ زہرا مادر موسیٰ سے زیادہ افضل ہیں، میں نے اپنی دادی فاطمہ کا نام اس تالے پہ پڑھا تھا جو کھل گیا۔ خالی نام فاطمہ سے دنیا کا ایک تالا نہیں کھلتا ہے۔ نام فاطمہ تو ایسا ایک اسم اعظم ہے، کائنات کا ہر مسئلہ نام فاطمہ سے حل ہوتا ہے۔ دنیا کا ایک تالا کھلتا ہے جب نام فاطمہ لو۔ یاد رکھیے جنت کا بھی اگر تالا کھولنا ہے تو آپ کو نام فاطمہ ہی لینا پڑے گا۔ اور ایک جو جملہ حدیث میں آیا، اس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھا کے منزل مصائب پر آ جاؤں۔ پورا 1 گھنٹہ اب ہوا ہے تو بس جلدی سے یہ 2 منٹ کی بات اور پھر مصائب۔ حدیث میں ایک جملہ آیا کہ اللہ نے ساری نیکیاں، ساری برکتیں، ساری فضیلتیں وہ سب ایک کمرے میں بند کر دی اور کمرے پہ ایک لاک لگا دیا۔ ساری برکتیں اس کے اندر، صحت آپ کو چاہیے وہ اندر بند، روزی آپ کو چاہیے وہ اس کمرے میں بند، اولاد آپ کو چاہیے، پرسکون زندگی چاہیے، کہیں کا ویزا امیگریشن چاہیے، تعلیم چاہیے، اولاد کی بہتری چاہیے، سب ایک کمرے میں بند، اور اس کمرے پہ ایک تالا لگا ہوا۔ پہلے زمانے میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا تھا جو آج بھی ہے، ہوٹلوں وغیرہ میں ہر کمرے کے الگ الگ لاک ہوتے ہیں، ایک ماسٹر کی ہوتی ہے، شاہ کلید، وہ پورے اگر 150 کمرے اس ہوٹل کے ہیں تو سب اس سے کھل جائیں گے۔ باقی تو ہر کمرے کی چابی الگ ہے، آپ ایک کی دوسرے میں نہیں لگا سکتے ہوٹل، لیکن ماسٹر کی، یا آج کل جو پن ہوتے ہیں، پاسورڈ ہوتے ہیں، کہ اگر آپ کو کسی کا پاسورڈ وغیرہ معلوم ہو جائے اس کی ساری فائلیں کھل جائیں گی، آپ اس کے سارے بینک اکاؤنٹ کا خاتمہ کریں، آپ اس کے سارے کریڈٹ کارڈ استعمال کریں، سب پوری زندگی اس کی آپ کے اختیار میں۔ پاسورڈ ماسٹر کی، کائنات کے پاسورڈ اور کائنات کی ماسٹر کی کا نام ہے نام فاطمہ۔ فاطمہ وہ نام ہے جو کائنات کا پاسورڈ ہے، ساری کائنات اس نام پہ چل رہی ہے۔ فاطمہ وہ نام ہے جو اس کائنات کی ماسٹر کی، ساری کی ساری کائنات فاطمہ کے نام پر ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں ہے کہ نام فاطمہ وہ ہے کہ جو ایک کمرے میں اللہ نے ساری برکتیں رکھ دی، نام فاطمہ سے وہ کمرہ کھلتا ہے۔ نام فاطمہ لو صحت تمہیں ملے گی، اولاد تمہیں ملے گی، رزق تمہیں ملے گا، ہر پریشانی کا حل ملے گا۔ نام فاطمہ اتنی طاقت ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بس ختم بات ہو گئی، 2 منٹ میں بات کی ہے میں نے، یہ 15 منٹ کی وضاحت چاہیے۔ پھر وہی بات کہ میں سمجھا اصل میں یہ رہا ہوں کہ فاطمہ کی طاقت کتنی ہے اور پھر فاطمہ نے صبر کس طرح کیا، لیکن اب یہ بات کل تک چلی ہی گئی باوجود میری ہر ممکن کوشش کی۔ اب ایک بات یاد رکھیے، یہ جملہ جو میں نے کہا یہ میرا نہیں ہے، یہ روایتوں میں، اور مجھے یاد آ گیا کہ 3 سال پہلے کربلا معلیٰ میں ہم ایسے تاریخوں میں گئے کہ شہزادی کی ولادت کی تاریخ آ گئی، تو ہم نے جشن کیا۔ بین الحرمین آقا عباس کے حرم سے آقا حسین کے حرم کی جانب جائیں
تو سیدھے ہاتھ کے اوپر ایک بہت اچھا سا امام باڑہ ہے ہوٹلوں کے اور دکانوں کے بیچ میں، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس چھوٹے سے دروازے کے اندر وہاں پہ یہ جشن ہوا۔ میں نے یہ تو جشن کا نقطہ زیادہ تھا، کائنات کی ہر خیر وہ فاطمہ کا نام۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہماری قوم میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو فضائل اہل بیت پہ اعتراض کرتے بھی ہیں، منکر بھی۔ کسی نے کہا مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا، یہ آپ کا ذاتی خیال ہے، اپنی حد تک رکھیے۔ اب چونکہ ہمیں اسی دن جشن کے فوراً بعد کربلا میں جو پیدل زیارتیں نا اس کے لیے جانا تھا، ہم نے کہا بحث آپ سے کریں گے، بہت وقت نکل جائے گا، رات کو بات کرتے ہیں۔ چلے ہم لوگ چھٹے امام کے باغ میں گئے۔ اب سب لوگ بار بار جا چکے ہیں، وہاں پہ صحن میں بیٹھ کے پہلے ہم زیارت پڑھاتے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے، پھر لوگوں سے کہتے ہیں اب جائیے اندر، اور یہ جو مقام ہے چھٹے امام کا یہاں پہ نماز پڑھی، زیارت بورڈ پہ لکھی، اور زیارت کی آخری لائن میں السلام علیکہ یا مفتاح الخیرات، مولا آپ کو سلام، آپ چابی ہیں، آپ کنجی ہیں، آپ مفتاح ہیں الخیرات، ہر خیر کی۔ یہ اردو والا خیرات نہیں ہے، بھیک کے معنوں میں، یہ عربی کا ہے خیر کی جمع، جتنے کائنات کے خیر ہیں ان سب کی چابی، ان سب کی کنجی، ان سب کی مفتاح۔ اور مجھے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے کہا یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا، یہ زیارت آپ کے سامنے، کہ زیارتوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار ہر خیر کے لیے مفتاح ہیں، السلام علیکہ یا مفتاح الخیرات۔ آج بھی ابھی بھی جو 2 مہینے پہلے میں ہو کے آیا اسی انداز سے زیارت لکھی ہوئی۔ اتنی طاقت کے بعد پورا کائنات ان کے کہنے پہ چل رہا، اور پھر ایسا صبر، مگر مصائب تو تھے اپنی جگہ پہ، اور اتنے تھے کہ روز بروز رسول کی یہ بیٹی کمزور ہوتی چلی گئی۔ بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جو یہ اہل بیت کے لیے تو یہ اصول نہیں چلیں گے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی بہت زیادہ صبر کرے تو اور بیماری بڑھ جاتی ہے، جو گھٹ گھٹ کے آدمی زندگی گزارے۔ اب یہ اہل بیت اطہار کے تو اصول نہیں ہیں، لیکن 2 دفعہ پہلے ایک جملہ آ گیا، آج وہی جملہ اپنی آخری منزل پہ پہنچا، کہ جو روز بروز کمزوری بڑھ رہی ہے، تو ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت وہ آیا کہ 18 سال کی فاطمہ عصا کے بغیر چل نہیں سکتی، اور یہ زخم بڑھتا رہا، اور ایک وقت وہ آیا کہ فاطمہ اپنے حجرے میں بستر سے مصلے پر جانے کے لیے دیوار کا سہارا لیتی ہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی ہیں، مصلے پر پہنچ کر بھی نماز پڑھتی ہیں، تو اس طرح سے نماز پڑھتی ہیں کہ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہیں۔ یہ فاطمہ جو روزانہ ایسی نماز پڑھے جو کل بیان ہوگی، مگر یہ فاطمہ کا زخم اور کمزوری یہیں تک نہ رہی، پھر آج کی رات آ گئی، قیامت کی رات ہے یہ، قیامت کی رات، امام زمانہ سے لے کے رسول خدا تک ہر معصوم آج گریہ کر رہا، آج ہر ایک رو رہا، یہ رات آ گئی۔ اس رات کو تو فاطمہ اتنی کمزور ہو چکی کہ دیوار کا سہارا لے کر، عصا ہاتھ میں لے کر بھی مصلے پر جا کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں۔ آج کی رات واحد رات ہے جس کی نماز مغرب اور عشاء فاطمہ نے بستر پر بیٹھے بیٹھے پڑھی۔ بہت سے جملے ایسے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے ماحول سے سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں تو ذرا بھی کوئی تھک گیا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لی۔ یہ اہل بیت اطہار ہے۔ اگر زندان شام میں زینب نے نماز بیٹھ کے پڑھی، وہ بھی واجب نماز نہیں، نماز شب جو ویسے ہی اجازت ہے، تب بھی سجاد کو یقین نہیں آ رہا، پھوپھی اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں؟ اور یہ تو جو زینب کی بھی فخر ہے، زینب کی بھی سردار ہیں، وہ فاطمہ سنت نہیں واجب نماز میں آج اتنی کمزور ہیں کہ بستر پہ بیٹھ کے نماز بھی پڑھی، اور آج ساری رات، ابھی آپ گھروں میں جائیں گے، آپ کے لیے کئی لوگوں کے لیے کام سی رات ہوگی، آج کی ساری رات فاطمہ درد و اذیت سے اتنا کرا رہی تھی کہ 94 دن سے زخمی ہیں، لیکن اس انداز سے کبھی فاطمہ کے لبوں پہ
وہ فریاد نہیں آئی جو ساری رات، اور فاطمہ کے بالکل برابر میں اسی بستر کے قریب ساری کائنات کا مشکل کشا میرا مولا بیٹھا ہوا۔ یا علی آپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی؟ ساری کائنات کی مشکل کشائی کرنے والا آج اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ رہا۔ ساری رات، آج کی رات، یہ قیامت کی رات فاطمہ نے جاگ کے گزاری اور میرا مولا بھی جاگ کے گزار رہا، یہاں تک کہ فجر سے کچھ پہلے ایک بار فاطمہ کی آنکھ لگ گئی۔ پانچویں امام کی حدیث ہے نا کہ یہ جنت کا وقت ہے، بیماروں کو بھی نیند آ جاتی۔ مولا نے دیکھا رسول کی بیٹی ذرا سا آرام کی حالت میں نماز شب و نماز فجر کے لیے مسجد النبوی میں گئے، اور جب یہ نمازیں پڑھ کے آئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ساری رات درد سے کررانے والی فاطمہ، مغرب اور عشاء کی نماز بیٹھ کر پڑھنے والی فاطمہ ابھی ابھی چکی پیس کے فارغ ہوئی ہیں، بچوں کے حسنین کے دھلے ہوئے کپڑے سوکھنے کے لیے لٹکے ہیں، گھر کی صفائی کی گئی ہے، چولہے کے اوپر کھانا تیار ہو رہا۔ ارے میرا مولا تڑپ گیا، اے بنت رسول، اے رسول کی بیٹی، ساری رات اس تکلیف میں گزری اور اس حالت میں آپ نے اتنے مشکل ترین کام کیے، چکی، کھانا، کپڑے دھونا۔ کہا کہ اے ابوالحسن، جب چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا آیا، اور آج بابا اکیلا نہیں آیا تھا، میری ماں خدیجہ طاہرہ بھی ساتھ میں تھی۔ میں نے بابا کو دیکھتے ہی فریاد کی، بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا۔ بابا آپ کے بعد تو میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ دن تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ تو آیا ابوالحسن، بابا نے کہا فاطمہ بیٹی گھبرا نہیں، آج ہم تجھے لینے آئے ہیں، تیری مصیبتوں کا یہ ظاہری زمانہ مکمل ہوا، دیکھ تیری ماں تجھے لینے آئی ہیں، چلنے کی تیاری کر۔ آئے ابوالحسن، میری آنکھ کھل گئی، میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو میرے بعد گھر والے ایسا میرا غم کریں اور ماتم کریں کہ میرے حسنین کے لیے کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو، کوئی کپڑے دھونے والا نہ ہو۔ اتنا خیال ہے ماں کو اپنے حسنین کا، میں نے چاہا کہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں حسنین کی ہر خدمت کروں، کھانا بھی تیار، کپڑے بھی دھلے۔ آپ سمجھ گئے تو مولا باب مدینۃ العلم سمجھ گیا کہ اس جملے کا کیا مقصد ہے۔ گھبرا کے حجرے کے اندر ایک کمرہ ہے، ایک صحن، کمرے سے صحن میں آئے، اسماء بنت امیس تھی۔ کہا کہ اسماء، حسن و حسین کہاں ہیں؟ آج انہیں ماں کے پاس ہونا چاہیے۔ اسماء نے کہا مولا آپ تو روز مسجد سے یہودی کے باغ میں چلے جاتے ہیں، حسن و حسین کا تو روز یہ طریقہ، نماز کے بعد نانا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، چاشت تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں، پھر آتے ہیں، وہ تو نانا کی قبر پہ ہوں گے۔ خدا آپ کو مدینے میں حجرہ فاطمہ لے جائے، حجرے کے 2 دروازے ہیں، میرا مولا ایک دروازے سے نکلا، قبر رسول کی جانب چلا، اور ادھر فاطمہ اپنے بستر پہ لیٹی، چادر اوڑھی۔ اسماء سے کہا خبردار کوئی میرے اس کمرے میں نہ آنے پائے، اور ادھر یہ کہا، ادھر حجرے کا دوسرا دروازہ کھولا۔ حسن و حسین گھبرائے گھبرائے صحن میں آئے، کہا کہ اسماء ہماری ماں کہاں؟ اسماء نے کہا شہزادوں تم اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ تم تو چاشت کے وقت آتے ہو۔ کہا کہ ہم قبر رسول پہ گئے، نانا کو سلام کیا، روزانہ کی طرح نانا سے باتیں شروع کی، نانا نے بات کاٹ دی، کہا بیٹا حسن، بیٹا حسین، آج باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری ماں دنیا سے جا رہی ہے، آج تو تمہیں ماں کے قریب جانا ہے، فوراً جاؤ۔ نانا نے بھیجا۔ اماں کہاں؟ اسماء نے ہاتھ جوڑے کہ شہزادوں مجھے تو اجازت نہیں ہے کمرے میں جانے کی۔ شہزادی کمرے کا دروازہ بند کر کے ایک بار حسن و حسین کمرے میں داخل ہوئے، ماں کے قریب پہنچے، چادر کو اوڑھے ہوئے فاطمہ لیٹی، اور حسین و حسن ماں کے سرہانے پہنچتے۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا اماں حسین کا سلام لو، کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ کہا اماں سلام، جب تیسری بار بھی جواب نہ آیا، حسین نے ننھے سر سے ننھا سا امامہ اتار پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا۔ اماں
آج یہ کون سا دن آ گیا تیرا حسین سلام کر رہا اور تو حسین کو جواب نہیں دے رہی؟ یہ کہا اور خچ کھا کے گر پڑے۔ ادھر اسما نے دیکھا حجرے کا پہلا دروازہ کھلا، مولا گھبرائے آئے، کہا اسما میرا حسن میرا حسین تو نہیں آیا؟ اسما نے کہا آقا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں قبر رسول پہ گیا، نہ حسن تھا نہ حسین، میں نے ایک بار رسول کو مخاطب کیا، حسنین کے بارے میں پوچھنا چاہا، جواب نہ آیا، جبرائیل کی آواز آئی، آئے ابو الحسن جا کے حسن و حسین کو تسلی دو، ان کے رونے سے یہاں فاطمہ خش کھا کے گر پڑی ہیں اور فاطمہ کے خش کھانے سے رسول اللہ خش کھا کے گر پڑے۔ جاؤ اور جا کر حسن اور حسین کو تسلی دو، میرا حسن کہاں میرا حسین کہاں؟ اسما نے کہا آقا وہ تو حجرے کے اندر۔ میرا مولا حجرے میں آیا، حسن کے سر پہ ہاتھ رکھا، حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹو ذرا باہر چلے جاؤ میں تمہاری ماں کو غسل میت دے دوں۔ آخر میں بیٹیاں نکلی، علی نے حجرے کا دروازہ بند کیا، زینب حجرے کے بالکل قریب کھڑی۔ ایک مرتبہ زینب کے کان میں بابا کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میرا بابا جو بڑی سے بڑی پریشانی میں نہیں رویا، آج غسل خانے میں رو رہا۔ غسل خانے میں غسال کبھی نہیں روتا، اس کا کام تو میت کو غسل دینا، مگر غسل خانے میں رونے کی آواز ہمیں صرف 3 ہی مرتبہ آئی اور تینوں مرتبہ اسی گھرانے میں آئی۔ جب میرے چوتھے امام کو غسل میت دیا جا رہا تھا تو 5واں امام چیخ کے رویا۔ باہر نکلے لوگوں نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا 1 سال جو توقع خاردار میرے بابا کے گلے میں تھا، آج 35 سال بعد بھی اس کا زخم موجود تھا۔ ذرا پہلے چلیں، اس سے پہلے غسل خانے میں کون رویا؟ جب غسل خانے میں سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، وہ غسل تو کیا دیتی چیخیں مارتی بھی باہر آئی۔ ہاں اس بچی پہ کتنے ظلم کیے گئے کہ سر سے پیر تک سارا بدن نوکے نیزہ سے زخمی نظر آ رہا، مگر پوتی سے پہلے دادی غسل میت دیا جا رہا، علی رو رہے۔ آخر دروازہ کھولا، کہا کہ بچوں آ کے ماں کی آخری زیارت کرو۔ زینب قریب تھی، باپ کے دامن کو تھاما، بابا اماں کو غسل دیتے ہوئے آپ رو کیوں رہے تھے؟ ہائے میرا صابر امام، اصبر الصابرین امام۔ علی تڑپ گیا، زینب بیٹی جب غسل کا پانی میں نے پہلو زہرا پہ ڈالا تو آج 95 دن بعد بھی فاطمہ کے پہلو پہ کوڑے کا زخم تازہ نظر آیا۔ زینب نے سنا، تڑپ کے فریاد کی، ہائے میری ماں، کوڑا زخم۔ علی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، کہا ہوگا زینب بیٹی صبر کر، بس اتنا سن لے، تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا ہے، تو جو کربلا سے کوفہ و شام جائے گی سارے راستے تیری کمر پہ کوڑے پڑتے رہیں گے۔ زینب بیٹی تجھے تو مسلسل کوڑے کھانا۔ اب بس آخری میرے جملے، ادھر آ کے دیکھی حجرے میں فاطمہ کی میت، مولا نے کفن بھی پہنا دیا، کفن کے عالم میں فاطمہ بستر پہ ہیں۔ حسن بڑا بیٹا، بڑے بیٹے ذرا سوبر ہوتے ہیں، وہ ماں کے پائیں بیٹھا۔ حسین چھوٹا بیٹا، چھوٹے بیٹے لاڈلے ہوتے ہیں، وہ ماں کے سرہانے آیا، ماں کو کفن میں دیکھا، کچھ نہیں کہا، کوئی فریاد نہیں کی، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کو دیکھا، ایک لفظ کہا، واہ غربتا، ارے میں غریب الوطن ہو گیا، ارے میں اکیلا رہ گیا، ارے میں تنہا رہ گیا۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے کہا میں اکیلا رہ گیا۔ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے بازو باہر آئے، حسین کو سینے سے چپٹا لیا۔ حسین میرے لال، ماں تیری غربت برداشت نہیں کر سکتی ہے، ارے تیری فریاد سن کر تو تیری ماں دنیا سے جا کے واپس آ گئی۔ بس آپ کی زحمتیں تمام، آخری جملہ آ رہا، آخری زحمتیں تمام۔ اے شہزادی آج تو پھر بھی مدینہ ہے، حسین حجرے کی چھت کے نیچے ہے،
علی جیسا بابا موجود ہے، حسن جیسا بڑا بھائی موجود ہے، مگر آپ حسین کی غریب الوطنی برداشت نہ کر سکی۔ آئیے ایک بار، یہ کربلا ہے، عاشور کی سے پہر ہے، میرا آقا حسین زخموں سے ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا ہے، نہ عباس ہیں، نہ اکبر ہیں، نہ علی ہیں، نہ حسن ہیں، ذرا دیکھیے آپ کا لال ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گر رہا ہے، آگے بڑھ کے سہارا دیجئے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے ہاں ایک سیاہ پوش بی بی جلتی ریتی پر بیٹھ گئی، گودی پھیلا لی، آ میرے لال تیری ماں تجھے سہارا دینے آئی۔ اجرکم اللہ۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ خدا بندہ شہزادی کونین کے ان قیامت والے مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات مصروف گریہ تھے، ان کے اس گریہ کے طفیل ان کو دنیا اور آخرت کے ہر غم ہر پریشانی سے محفوظ فرما، لیکن غم حسین و غم اہل بیت مرتے دم تک بلکہ جنت میں بھی عطا فرما۔ ان صاحبان ایمان کی جان مال اولاد روزی کے ذرائع ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر میں فاطمہ کی ولایت دل میں رکھنے والے، اولاد فاطمہ کی ولایت دل میں رکھنے والے، فاطمہ اور اولاد فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو ظالموں کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو روزی کے کسی مسئلے میں مبتلا ہے ان کی وہ پریشانی دور فرما، جو کسی بھی مصیبت میں ہے ایک مومن نے خاص کہا ہے ان کی مشکلات کو دور فرما۔ خداوندہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما، اور جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ کچھ بے گناہ اسیران ہیں خداوندہ ان کے رہائی کے اسباب فراہم فرما، اور ان مصائب کے انتقام کے لیے فرزند زہرا وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم